قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریرات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر مشتمل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر ہم اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے، اس کے صفحہ نمبر 118 پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ جی، اس پر اعتراض یہ ہے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے سامعین کے سامنے کچھ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 118 اور 119، میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی میری نسبت یہ وحی مقدس کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیراؤں میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں، کیونکہ سورہ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب وحی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ہے، قلنا یا ذوالقرنین، پس اس وحی الہی کی روح سے جری اللہ فی حلل الانبیاء، اس امت کے لیے ذوالقرنین میں ہوں۔ اور قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیشگوئی موجود ہے، مگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو 2 صدیوں کو پانے والا ہو، اور میری نسبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے جس قدر اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقسیم کر رکھی ہے، ان تمام تقسیموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی 2 صدیوں کو پا لیا ہے، ہر ایک قوم کی 2 صدیوں کو پا لیا ہے۔ میری عمر اس وقت تخمیناً 76 سال ہے، پس ظاہر ہے کہ اس حساب سے جیسا کہ میں نے 2 ہجری صدیوں کو پا لیا ہے، ایسا ہی 2 عیسائی صدیوں کو بھی پا لیا ہے، اور ایسا ہی 2 ہندی صدیوں کو بھی، جن کا سن بکرما جیت سے شروع ہوتا ہے۔ اور میں نے جہاں تک ممکن تھا قدیم زمانے کے تمام ممالک شرقی اور غربی کی مقرر شدہ صدیوں کا ملاحظہ کیا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس کی مقرر کردہ صدیوں میں سے 2 صدییں میں نے نہ پائی ہوں۔ اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا، غرض بموجب نص وحی الہی کے میں ذوالقرنین ہوں۔ اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں ہے، میرے پر پیشگوئی کے رنگ میں معنی کھولے ہیں، میں ذیل میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ مگر یاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکار نہیں ہے، وہ گزشتہ سے متعلق ہیں اور یہ آئندہ کے متعلق۔ قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیشگوئی ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ایک پیشگوئی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تفصیلی عبارت ہے یا تعارفی عبارت ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح السلام نے ذوالقرنین کا پورا قصہ جو سورہ کہف میں ہے ان آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تو وہ پڑھنے کے لائق ہے کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ نشانیاں ذوالقرنین والی پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں ذوالقرنین ہوں، اور تائید کے طور پر آپ نے احادیث کا حوالہ دیا۔ اور یہ سامعین ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، وہ مجروح ہیں، اور
سوائے لل مہدی الا عیسیٰ، اس کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو باقی جتنی ہیں ان میں سے کوئی اگر تائیدی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے، قرآن کریم میں بیان شدہ مسیح موعود کی نشانیاں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری، اس سے جو موافقت رکھتی ہوں گی وہ درست ہیں، درست حدیثیں قرار دی جا سکتی ہیں، اور ان کو آپ نے کئی جگہ تائید کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بعض روایات ہیں یا حدیث ہیں تو وہ موجود ہیں، لیکن یہ تائید کے طور پر ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عبارت میں بھی یہی بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مجھے بتایا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بنیاد موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور بنیاد حدیث پر نہیں ہے، یعنی ان روایات پر جو مہدی کے بارے میں تراشی گئیں اور ان پر جرح کی گئی ہے۔ تو یہ وضاحت پہلے آ چکی ہے۔ اب یہ جو ذوالقرنین ہے، اس کے دو پہلو ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم میں یہ کیا واقعہ ہے، اور جو دوسرا ہے ذوالقرنین کے معنی کیا ہیں۔ ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، یعنی کسی چیز کا کوئی مالک ہو یا اس میں وہ صفات پائی جائیں تو اس کو ذوالعید، ذوالالباب، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو قرنین ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے قرن سے، اور قرنین دو قرن والا، اور قرن کے دو معنی ہیں، ایک صدی 100 سال اور ایک سینگ جو جانور کے سر پہ ہوتے ہیں، تو صدیاں اور سینگ۔ اور تیسرا معنی ہے القرن من القوم، قوم کے سردار کو قرن کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں جامع طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ اب دو سینگوں کی بات اگر کریں تو یہ صحیح حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب و شدت زمان میں، لل مہدی و الا عیسیٰ، آپ کا ایک سینگ مہدی اور ایک مسیح، دو صفات آپ میں ہیں، اسی میں ہی آپ کو ذوالقرنین ثابت کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی اور تشریحات بھی ہیں۔ مشرق و مغرب میں اگر ذوالقرنین والی تفاسیر پڑھیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، تو اس میں مشرق و مغرب میں آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام، وہ اس ماضی کے ذوالقرنین کے واقعات کے منظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی فتوحات نظر آتی ہیں، اور اس کا ذکر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر میں آخر پر بیان کروں گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بیان فرمایا کہ ہاں، یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیات میں جو تعبیر یا تعویل آپ کی ذات پر لاگو ہوتی ہے، اس کے اولین جو استنباط ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور یہ جو ذوالقرنین کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقدم اور اول ہیں۔ آپ کا بھی مشرق و مغرب میں غلبہ واضح ہے، ثابت ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اور یہ دنیا کے سارے کناروں تک یہ غلبہ ہونا ہے۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ادھر موسوی شریعت کا پایا، اور پھر اپنی شریعت کا زمانہ ہے، اس لحاظ سے بھی دو قرن ثابت ہوتے ہیں۔ تو صدیاں بھی آپ نے دو پائی ہیں۔ تو اول طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معنی ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی ہو رہی ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر کریں گے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ ذوالقرنین تھا کون، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم کلام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احکام جاری کرتا تھا، اس کے مطابق وہ پیش رفت کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامے میں دانیال نبی کی کتاب میں باب 8 آیت 20 اور 21 میں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دانیال نبی نے خواب میں دیکھا کہ 2 سینگوں والا مینڈا راستے میں کھڑا ہے،
جس کی نسبت فرشتے نے کہا کہ یہ مید اور فارس کا بادشاہ ہے، تو یہ ذوالقرنین مید اور فارس کے بادشاہ تھے۔ ان کا نام خورس بیان کیا جاتا ہے، اور یہ غیر معمولی روحانی قوتوں والے انسان تھے، اور توحید پرست، خدا تعالیٰ کے مقرب تھے، اور خدا تعالیٰ سے ہم کلام تھے، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کا حوالہ دیا، وَقُلْنَا يَا ذَوالْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی۔ تو یہ ذوالقرنین کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بیان فرمایا کہ ہر قوم کی میں نے 2 صدیاں پائی ہیں، یہ میرے پاس ان سب صدیوں کے سال بھی ہیں اور ان کے نام بھی ہیں، اور یہ 32 کیلنڈرز، 32 قوموں کے کیلنڈر، اور تقریباً یہ ساری دنیا کو کور کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال اس میں کوئی باقی رہ جاتا ہو۔ اب تو ایک عمومی جو ہے عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے، اور سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے ہجری قمری کیلنڈر ہے وہ چلتا ہے، تو لیکن یہ ہر قوم کا ہے۔ تو اس میں چند ایک نام پڑھ دیتا ہوں۔ یہود کا کیلنڈر ہے، رومیوں کا کیلنڈر ہے، بکرمی، عیسوی، انطاکیہ، بنو النضر، جولین عیسوی، حسبانی، میکابیز، میٹانک، سائیکل، آکشن، اس طرح 32 کیلنڈرز ہیں جن کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 صدیاں پائی ہیں۔ اس لیے ذوالقرنین کی تعبیر، اس کے معنی، اس کی تصویر ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں موجود ہے کہ آپ 2 صدیوں کو پانے والے تھے۔ تو یہ جو اس کی تشریح اور تعبیر کے لحاظ سے باتیں تھیں۔ باقی یہ کہنا کہ یہ روایات میں نہیں، احادیث میں نہیں ہیں، تو احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرفوع، متصل اور صحیح احادیث ہوں۔ احادیث ایک عرف عام میں اس بات کو کہا جاتا ہے جو کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں بزرگوں کے لکھے ہوئے کے مطابق بھی، اور یہ مجموعہ احادیث کے بہت ہیں۔ تو ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ معجم احادیث امام المہدی، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ لاہو کنوز الارض و معادن، اس میں لکھا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، وَبَلَغَ الْمَغْرِبَ وَالْمَشْرِقَ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُجْزِي سُنَّتَهُ فِي الْقَائِمِ مِنْ وُلْدِي، کہ وہ جو ذوالقرنین تھا، جو اس کو تمکنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور مغرب اور مشرق میں اس نے غلبہ حاصل کیا، اللہ تعالیٰ یہی سنت ہماری امت میں امام قائم میں یہ قائم کرے گا، تو اس میں بھی یہ ظاہر ہوگی۔ فَيُبْلِغُهُ شَرْقَ الْأَرْضِ وَغَرَبِهَا، اور وہ زمین کے شرق و غرب میں اللہ وہ پہنچے گا اور تبلیغ پھیلائے گا۔ حتیٰ لا یبکی منحلاً ولا موضعاً من سہل ولا جبل، اور اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز میں کوئی جگہ نہیں رہے گی جہاں وہ نہ پہنچے گا۔ وَتَاهُ ذُوالْقَرْنَيْنِ إِلَّا وَتَاهُ، جو ذوالقرنین نے جہاں جہاں اثر و رسوخ قائم کیا یا پہنچا، وہاں یہ بھی پہنچیں گے۔ اور پھر آگے جا کے اس کی جو علامت بیان فرمائے، یملأ الارض بہ عدلاً و قسطاً کما مولعت جوراً و ظلماً، یہ معین طور پر امام مہدی کی علامات، عیسیٰ کے نزول ثانی کی علامات ہیں جو یہاں بیان فرمائی۔ تو اس کا جو ذوالقرنین کا ذکر امت میں آنے والا ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ اس کتاب کا نام معجم احادیث و امام المہدی، ٹھیک ہے، معجم احادیث و امام المہدی، تالیف و نشر مؤسسہ المعارف الاسلامیہ، جزء الاول، احادیث النبی، ٹھیک ہے، تو اس کا عنوان میں یہ احادیث النبی لکھا ہے۔ یہ الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی کی یہ، یعنی اہل سنت کے لیے بھی یہ بالکل واضح ہے، وہ اس پر اپنا علمی بنیادیں رکھتے ہیں اپنے تشریحات کی یا عقائد تعلیمات کی۔ اس میں انہوں نے بہت ہی واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں، سورۃ صحف میں، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کے تحت لکھتے ہیں وَهُوَ الْمَہْدِی، یہ غلبہ امام مہدی کے ذریعے ہوگا۔ وَقَدْ قِیلَ إِنَّمَا سُمِّیَ ذُوالْقَرْنَيْنِ، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا نام ذوالقرنین ہے۔ تو بڑی واضح انہوں نے یہ لِأَنَّهُ كَانَ کریم الطرفین، کریم الطرفین،
وہ دونوں طرف سے کریم ہوگا، یعنی معزز ہوگا، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لحاظ سے، خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لحاظ سے، یا کسی پہلو سے دیکھ لیں، وہ ہر طرح سے کریم ہوگا۔ اور یہ پھر تیسری کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، یہ امام قمی کی ہے، یہ شیعوں کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے انما سمیہ ذوالقرنین لأنہ دعا قومہ، اور پھر آگے کہتے ہیں وفیکم مثلہ، پہلے ذوالقرنین کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ وفیکم مثلہ، اس امت میں بھی، تم میں بھی اس کا مثیل آئے گا، اس جیسا کوئی آئے گا، یعنی ذوالقرنین آئے گا۔ اور پھر آگے جا کے دوبارہ یہ 3-4 دفعہ یہ لکھتے ہیں، اور وہی روایت جو ہے کہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ بِهِ عَدْلًا وَقَسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، یہ امام مہدی کی جو علامات ہیں وہ انہوں نے بیان کر دیں۔ اس کے بعد شیعوں کی الاختصاص، اس میں بھی انہوں نے وفیکم مثلہ، ذوالقرنین کا سارا قصہ بیان فرما کر آگے لکھا کہ تم میں بھی اس جیسا آئے گا، یعنی وہی ذوالقرنین تم میں بھی ہوگا۔ انہوں نے بھی 2-3 جگہ اس میں لکھا ہے۔ پھر شیعوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الصافی، یہ یہاں بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اس میں انہی آیات کے تحت ذوالقرنین کے بارے میں جو آیات ہیں اس میں بھی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت لے کر انہوں نے لکھی ہے کہ فیکم مثلہ، کہ ایسا ذوالقرنین والا سارا بیان کر کے ان ذوالقرنین لم یکن نبیا ولکنہ کان عبدا صالحا، تو وہ نبی تو نہیں تھا، اللہ کا ایک صالح بندہ تھا، مگر ذوالقرنین کے نام سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام باقر کہ وفیکم مثلہ، تم میں بھی اس جیسا ہوگا۔ تو یہ روایت ایک جگہ نہیں، بہت ساری کتابوں میں، یہ تو میں چند ایک لایا ہوں، اوروں میں بھی ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ بعض احادیث میں ذوالقرنین کا ذکر آیا کہ وہ مسیح موعود ذوالقرنین ہوگا، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ ایسے ثبوت، عملی ثبوت، واضح ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میں براہین احمدیہ حصہ پنجم کے ضمیمے میں صفحہ 314 ہے، اس جلد کے 21 نمبر جلد کے روحانی خزائن کی، تو اس میں حضور فرماتے ہیں خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا، اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوٹ نہ تھی، اور اس قوم نے ذوالقرنین سے کوئی مدد نہ چاہی، اس لیے وہ اسی بلا میں مبتلا رہی۔ لیکن ذوالقرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذوالقرنین سے دشمن سے بچنے کے لیے مدد چاہی، سو ایک دیوار ان کے لیے بنائی گئی، اس لیے وہ دشمن کی دست برد سے بچ گئے۔ فرمایا سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیش گوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں، جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا، اور دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا، اور کیچڑ کے چشمے اور تاریکی میں بیٹھنے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ قوم جن کے لیے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دست برد سے بچے گا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دست برد سے بچے گا۔ ہر ایک بنیاد جو سست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی، مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا، اور شیطانی گروہ ان پر غلبہ نہیں کرے گا۔ ان کی حجت تلوار سے زیادہ اور نیزے سے زیادہ اندر گھسنے والی ہوگی، اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جماعت احمدیہ ہے جس کے افراد نے حضرت مسیح السلام کے دامن کو تھام کر آپ سے دھوپ سے بچنے کے لیے مدد چاہی۔ تو یہ جماعت انشاءاللہ ترقی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حادی صاحب اس تفصیلی جواب کے لیے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال،
سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک.